مجھے میرے خدا دے، روتی ہوئی وہ آنکھ مجھے میرے خدا دے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جس نے یہ کہا اللہم صلی علی محمد وانزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ، اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی۔ معجم کبیر حدیث نمبر 4480۔ مدنی چینل کے ناظرین کہہ لیجئے اللہم صلی علی محمد وانزلہ المقعد المقرب عندك يوم القيامة، صلوا على الحبيب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ذوق نعت بڑھانے کے لیے، ترقی کے لیے فیضان ذوق نعت میں ہم حاضر ہیں۔ اچھی اچھی نیتیں کر لیجئے۔ سب سے اہم اور بنیادی نیت کیا ہے؟ اللہ کی رضا۔ اللہ کی رضا سب سے بڑھ کر ادب کے ساتھ بیٹھنے کی، توجہ کے ساتھ سننے کی، اور اگر پڑھ سکیں تو ساتھ مل کر اشعار بھی پڑھیے گا۔ جو نیکی کی دعوت دی گئی اس پر عمل کروں گا، یہ بھی نیت کی جا سکتی ہے۔ اصالِ ثواب کی نیت بھی کی جا سکتی ہے۔ عمل کرنے سے پہلے بھی اصالِ ثواب ہو سکتا ہے، بعد میں بھی اصالِ ثواب ہو سکتا ہے۔ ہر نیک عمل کا اصالِ ثواب کیا جا سکتا ہے، چاہے وہ فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، مستحب ہے، جو بھی۔ ذوق نعت اعلیٰ حضرت کے بھائی جان حسن رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن کا نعتیہ کلام ہے۔ نعت کا ذوق پیدا کرنے کے لیے، بڑھانے کے لیے، ترقی کے لیے ماشاءاللہ یہ کلام بہت ہی پیارا ہے، اور ذوق نعت پڑھیں گے تو انشاءاللہ دل میں عشق رسول پیدا ہوگا، اور اگر اس کو سمجھ کے پڑھیں گے تو کیا بات ہے، تو بہت ذوق آئے گا، اور آپ بہت توجہ کے ساتھ جب سمجھ کے اس کو کلام کو پڑھیں گے تو ہو سکتا ہے کہ اشک عشق یعنی عشق بھرے آنسو آپ کی آنکھوں سے جاری ہو جائیں۔ حسن رضا خان عالم تھے، اور دنیا سے پردہ فرمانے سے چند ماہ قبل جب وہ حج سے واپس لوٹے تو آپ نے یہ پورا ذوق نعت مرتب فرمایا تھا۔ اس میں سے بہت ہی پیارا کلام ہے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری کا بھی اس میں ذکر ہے۔ آئیے سنتے ہیں، سمجھتے ہیں۔ اللہ ہمیں یاد رکھ کر آقا کے عشق میں مچلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نہ کیوں آرائشیں کرتا خدا دنیا کے ساما میں، نہ کیوں آرائشیں کرتا خدا دنیا کے ساما میں، تمہیں دولہا بنا کر بھیجنا تھا بزم امکان میں، تمہیں دولہا بنا کر بھیجنا تھا بزم امکان میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے ساز و سامان، انتظامات، یہ سجاوٹیں اس لیے کی کہ اس نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو دنیا میں دولہا بنا کر بھیجنا تھا۔ کیا بات ہے۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں ہے انہی کے دم قدم کی باغ عالم میں بہار، وہ نہ تھے عالم نہ تھا، گر وہ نہ ہو عالم نہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت سنیے، اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ روح اللہ علی نبی جینا علیہ الصلاۃ والسلام پر وحی نازل فرمائی، اے عیسیٰ علیہ السلام، حضرت محمد
صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لاؤ. اپنی امت کو بھی حکم دو کہ جو بھی ان کا زمانہ پائے ضرور ان پر ایمان لائے. جان لو اگر محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نہ ہوتے میں حضرت آدم علیہ السلام کو بھی پیدا نہ کرتا، اور اگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نہ ہوتے تو میں نہ جنت پیدا کرتا نہ دوزخ. جب میں نے پانی پر عرش بنایا تو اس میں لرزش پیدا ہو گئی، تو میں نے اس پر لکھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تو وہ ٹھہر گئے. مدنی چینل کے ناظرین، کیا شان ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی، جنہیں دولہا بنا کر اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا. فتاوی رضویہ میں اعلیٰ حضرت جلد 29 صفحہ 112 پر اور تفسیر مظہری میں بھی ہے حدیث قدسی، لولاک لما اظہرت الربوبیۃ، اگر آپ کو پیدا نہ کرتا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو اپنا رب و الہ ہونا ظاہر نہ کرتا. حدیث قدسی میں ہے کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت محمدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میں چھپا ہوا خزانہ تھا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں چھپا ہوا خزانہ تھا، پس میں نے چاہا جانا جاؤں، لہٰذا میں نے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پیدا فرمایا. حدیث قدسی لولاک لما خلقت الافلاک، اگر میں آپ کو پیدا نہ کرتا تو آسمان کو پیدا نہ کرتا. حدیث قدسی وَلَقَدْ خَلَقْتُ الدُّنْيَا وَأَهْلَهَا لِأُعْرِفَهُمْ كَرَامَتَكَ وَمَنْزِلَتَكَ، دنیا اور اہل دنیا کو اس لیے بنایا تاکہ محبوب ان کو تیرا مرتبہ اور مقام بتاؤں. نہ کیوں آرائشیں کرتا خدا دنیا کے ساما میں تمہیں دولہا بنا کر بھیجنا تھا بزم امکان میں. ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کونین کے دولہا ہیں، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی. امام فخر الدین رازی علی رحمۃ اللہ الکافی تفسیر کبیر میں روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کو دیکھا، فرمایا ھذا سید العرب، یہ عرب کے سردار ہیں. ہماری امی جان سیداتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی لست انت سید العرب، کہ آپ عرب کے سردار نہیں ہیں؟ سید المرسلین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا سید العالمین، میں تو تمام عالم کا سردار ہوں، تمام عالم کا سردار دولہا. آپ تشریف لائے تو روشنی پھیلی، دن ہو گئے آنکھیں کھل گئیں، ورنہ کیا تھا؟ اندھیرا ہی اندھیرا تھا بزم امکان میں، یعنی دنیا میں. اور مدنی چینل کے ناظرین، یہ حقیقت ہے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تشریف آوری سے قبل اندھیرا ہی اندھیرا تھا. یہ رسالہ پڑھیے بڈھا پجاری، اس میں امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے کچھ جھلکیاں پیش کی ہیں کہ جب میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری ہوئی، اس سے پہلے دنیا کی بدحالی کا حال کیا تھا. اللہ اکبر. کفر کا اندھیرا، شرک کا اندھیرا، ظلم و ستم کا اندھیرا، کردار کی پستی، توبہ توبہ، شراب خوری، جوا، قتل و غارت گری، لوٹ مار، پوری دنیا میں اندھیرا ہی اندھیرا تھا، فتنے ہی فتنے. تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا، تو اب کفر و شرک کا اندھیرا دور ہوا، ظلم و ستم کے بادل چھٹ گئے اور ہر طرف روشنی 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 پھیل گئی. سبحان اللہ. تم آئے روشنی پھیلی
کھل گئی آنکھیں، اندھیرا سا اندھیرا چھا رہا تھا بزم امکان میں۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے پر کیسی روشنی پھیلی، سبحان اللہ۔ صبح بہارا رسالہ پڑھی امیر اہل سنت کا، سیداتنا آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں ولادت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وقت ایسا نور چمکا کہ مشارق و مغارب روشن ہو گئے، اور میں نے مکے سے شام کے محلات واضح طور پر دیکھ لیے۔ تم آئے روشنی پھیلی ہوا دن کھل گئی آنکھیں، اندھیرا سا اندھیرا چھا رہا تھا بزم امکان میں۔ خصائص الکبریٰ میں ہے، حضرت علامہ جلال الدین سیوطی شافعی علیہ رحمۃ اللہ القوی لکھتے ہیں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے ان کی روشنی سے بصرہ، روم، شام کے محل روشن ہو گئے۔ ایک روایت میں ہے ساری دنیا نور سے بھر گئی۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت سیداتنا آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں میں نے ان کے یعنی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سر سے ایک نور بلند ہوا دیکھا کہ آسمان تک پہنچا۔ تم آئے روشنی پھیلی ہوا دن کھل گئی آنکھیں، اندھیرا سا اندھیرا چھا رہا تھا بزم امکان میں۔ عجب انداز سے محبوب حق نے جلوہ فرمایا، عجب انداز سے محبوب حق نے جلوہ فرمایا، سرور آنکھوں میں آیا جان دل میں نور ایمان میں، سرور آنکھوں میں آیا جان دل میں نور ایمان میں۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام عجب انداز سے تشریف لائے، حیرت انگیز انداز سے۔ کون؟ محبوب حق، اللہ کے محبوب۔ کس طرح؟ سبحان اللہ، آنکھوں کو لطف و سرور، دل کو جان اور ایمان کو نور حاصل ہو گیا۔ ظہور پاک سے پہلے بھی صدقے تھے نبی تم پر، ظہور پاک سے پہلے بھی صدقے تھے نبی تم پر، تمہارے نام ہی کی روشنی تھی بزم امکان میں۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری سے پہلے بھی انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام آپ پر قربان تھے، فدا تھے، اور اس کائنات میں جو روشنی پھیلی یہ آپ ہی کے نام سے ہے۔ سبحان اللہ۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری سے قبل رسول انہی کا مجدہ تو سنانے آئے ہیں، انہی کے آنے کی خوشیاں سنانے آئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آپ کے نام کی روشنی تھی جہاں میں تھی ہے۔ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ کرتے، آپ کا نام لیتے۔ اعلیٰ حضرت فتاوی رضویہ جلد 30 صفحہ 138 پر لکھتے ہیں محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اصل الاصول ہیں،
محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسولوں کے رسول ہیں. امتیوں کو جو نسبت انبیاء اور رسول سے ہے وہ نسبت انبیاء اور رسول کو اس سید الکل یعنی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے. امتیوں پر فرض کرتے ہیں رسولوں پر ایمان لاؤ اور رسولوں سے عہد و پیمان لیتے ہیں محمد سے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. گرویدگی فرماؤ. غرض صاف صاف جتا رہے ہیں کہ مقصود اصلی ایک وہی ہیں، باقی تم سب تابع و طفیلی. پھر فارسی کا ایک مصرع لکھا ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے: مقصود ان کی ذات ہے، باقی سب طفیلی ہیں. حضرت سیدنا ابراہیم علی نبی جنا علیہ الصلاۃ والسلام کی دعا پارہ 1 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 129 میں ہے: اے رب ہمارے اور بھیج ان میں ایک رسول انہی میں سے کہ ان پر تیری آیتیں تلاوت فرمائے اور انہیں تیری کتاب اور پختہ علم سکھا، انہیں خوب ستھرا فرما دے. حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت قرآن میں موجود ہے، پارہ 28 سورہ صف آیت نمبر 6: وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدُ. ترجمہ کنز الایمان. اور یاد کرو جب عیسیٰ بن مریم نے کہا: اے بنی اسرائیل، میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں، اپنے سے پہلی کتاب توریت کی تصدیق کرتا ہوا اور ان رسول کی بشارت سناتا ہوا جو میرے بعد تشریف لائیں گے. ان کا نام احمد ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ہوا بدلی گھرے بادل کھلے گل بل بولے چہکی. ہوا بدلی گھرے بادل کھلے گل بل بولے چہکی. تم آئے یا بہار جاں فضا آئی گلستان میں. تم آئے یا بہار جاں فضا آئی گلستان میں. سبحان اللہ. ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے تو خوشگوار ہوائیں آنے لگیں، ہر طرف بادل چھا گئے، پھول کھلنے لگے، بلبلیں چہچہانے لگی. آپ تشریف لائے تو ایسا لگا کہ باغ میں ہر طرف رونق آ گئی. کیا شان ہے ہمارے نبی، پیارے نبی، سونے نبی کی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. مولانا حسن رضا خان علی رحمۃ الرحمن بہت ہی عشق بھری بات اور مزید ایک شعر میں لکھتے ہیں: کیا پروانوں کو بلبل نرالی شمع لائے تم. صدقے یا رسول اللہ. کیا پروانوں کو بلبل نرالی شمع لائے تم. گرے پڑتے تھے جو آتش پہ وہ پہنچے گلستان میں. گرے پڑتے تھے جو آتش پہ وہ پہنچے گلستان میں. ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایسی نرالی شمع لائے کہ پروانوں کو بلبل کر دیا. جو آگ پر گرتے پڑتے تھے، گر رہے تھے، انہیں گلستان میں پہنچا دیا. جب آگ جلتی ہے تو پروانے، وہ ایک پردار کیڑا جو شمع پر گرتا ہے، اس کا عاشق اور شیدائی ہے. چراغ پر، لیمپ پر یا آگ پر، تو وہ پروانے اس پر آگ پر آتے ہیں، گرتے ہیں. اور ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہ شمع لے کر آئے
ہدایت کی کہ سبحان اللہ جو جہنم کی طرف جا رہے تھے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے، جو آگ پر گر رہے تھے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں بلبل بنا دیا اور انہیں گلستان میں پہنچا دیا۔ کیا شان ہے ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ اور وہی لوگ جو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جان کے دشمن تھے، وہ اپنی جانیں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پر قربان کرنے لگ گئے۔ اور صحابہ کیا، یہاں تو جانور بھی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے شہدائی ہیں۔ چنانچہ اسی کلام کے ایک شعر میں مولانا حسن رضا خان علیہ رحمۃ الرحمٰن لکھتے ہیں، ہر ایک کی آرزو ہے پہلے مجھ کو ذبح فرمائیں۔ ذبح کرنا کیا ہوتا ہے؟ حلال طریقے سے، شرعی طریقے سے جانوروں کو ذبح کرنا، حلال کرنا۔ تماشا کر رہے ہیں مرنے والے عید قربا میں۔ بقرعید کے موقع پر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اونٹ ذبح فرمائے۔ اب ہر ایک کی یہ تمنا ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہلے مجھے ذبح فرمائیں۔ اللہ اکبر۔ بحر شریعت بہت پیاری کتاب ہے، اللہ ہمیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مکتبۃ المدینہ نے ماشاءاللہ اس کو بہت پیارے انداز سے، دیکھیں سیٹ آپ کے سامنے رکھا ہوا ہے، اسے تقریباً 6 جلدوں میں شائع کیا ہے، تخریج کے ساتھ اور حاشیوں کے ساتھ۔ آپ پڑھیں گے ایمان تازہ ہو جائے گا، علم کا خزانہ ہاتھ آ جائے گا۔ یہ عالم بنانے والی کتاب ہے۔ جلد اول حصہ 6 صفحہ 1213 پر لکھا ہے، حضرت سیدنا عبداللہ بن قرط رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، 5 یا 6 اونٹ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں قربانی کے لیے پیش کیے گئے۔ وہ سب یعنی سارے اونٹ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب ہونے لگے کہ کس سے شروع فرمائیں، یعنی ہر ایک کی یہ خواہش تھی کہ پہلے مجھے ذبح فرمائیں، یا اس لیے کہ پہلے جسے چاہیں ذبح فرمائیں۔ پھر جب ان کی کروٹیں زمین سے لگ گئیں تو فرمایا جو چاہے ٹکڑا لے لے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مرآت جلد 4 صفحہ 164 پر فرماتے ہیں، یعنی ہر اونٹ چاہتا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم میری قربانی پہلے کریں اور آپ کے ہاتھ سے ذبح ہونے کا شرف مجھے حاصل ہو، اس لیے ہر ایک اپنی گردن پیش کرتا تھا۔ پھر آپ نے فارسی کے 2 اشعار لکھے ہیں، اس کا خلاصہ یہ ہے، اور شکار شکاری سے بھاگتے ہیں مگر محبوب ایسے شکاری ہیں کہ شکار اپنی گردنیں آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، وہ شاک تو اپنے دل قربانی کے لیے پیش کرتے ہیں۔ مولانا جامی علی رحمہ فرماتے ہیں، فارسی شعر ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ محبوبیت آپ کا زندہ جاوید معجزہ ہے، جانور بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے ذبح ہونے کو زندگی سے بہتر جانتے ہیں۔ ہر ایک کی آرزو ہے پہلے مجھ کو ذبح فرمائے، تماشا کر رہے ہیں مرنے والے عید قربا میں، تماشا کر رہے ہیں مرنے والے عید قربا میں۔ اس کلام کے مقطع میں مولانا حسن رضا خان علیہ رحمۃ الرحمٰن لکھتے ہیں، یہاں کے سنگریزوں سے حسن کیا لعل کو نسبت، یہاں کے سنگریزوں سے
حسن کیا لالی کو نسبت، یہ ان کی راہ گزر میں ہے، وہ پتھر ہے بدخشاں میں، یہ ان کی راہ گزر میں ہے، یہ ان کی راہ گزر میں ہے، وہ پتھر ہے بدخشاں میں۔ مدینہ پاک کے پتھروں کے جو ٹکڑے ہیں نا، سنگریزے پتھر کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے، اے حسن لال ہیرے کو ان مدینے کے کنکروں سے کیا نسبت ہے؟ یہ جو سنگریزے مدینے کے ہیں، یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی راہ گزر میں ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قدمین شریفین کا ادھر سے گزر ہوا، اور وہ جو لال ہے یہ تو بدخشاں ایک علاقہ ہے، اس کے پتھر ہیں اس کے، تو ان ہیروں کو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک قدموں کے نیچے آنے والے سنگریزوں سے کیا نسبت ہے؟ سبحان اللہ۔ ذرے جھڑ کر تیری پیساروں کے تاجے سر بنتے ہیں سیاروں کے۔ تو کیا شان ہے مدینے کی اور مدینے والے کی اور مدینے سے نسبت رکھنے والی چیزوں کی۔ اللہ ہمیں مدینے کی محبت نصیب فرمائے، والی مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرمائے۔ گانے باجوں سے جان چھوٹ جائے، ہم نعتیں پڑھیں، نعتیں سنیں، جس کا کھانا اسی کا گانا۔ آپ کی نعتیں پڑھیں، آپ کی سیرت پاک پڑھیں، آپ کے ارشادات، آپ کی احادیث پڑھیں، آپ پر نازل ہونے والا قرآن پڑھیں۔ یہ گانے باجے، سپورٹس میگزین اور یہ طرح طرح کے ڈائجسٹ، ان میں کیا رکھا ہے غفلت کے سوا، وقت کے ضیاع کے سوا کیا رکھا ہے؟ اور انہیں پڑھ کر تو استغفر اللہ برے برے خیالات آئیں گے، شیطان کے چکر چلیں گے، اور آقا کی نعتیں پڑھیں گے سنیں گے تو انشاءاللہ مدینے کا خیال آئے گا۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت سینے میں جان گزی ہوگی، ان کے رب عز و جل کی محبت پیدا ہوگی انشاءاللہ عز و جل۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا 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 امتی بنائے۔ بنات پڑھوں جھوم اٹھوں عشق نبی میں، جب نعت پڑھوں جھوم اٹھوں عشق نبی میں، روتی ہوئی وہ آنکھ مجھے میرے خدا دے، روتی ہوئی وہ آنکھ مجھے میرے